رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں ہمارے کام سمجھائے، ہمیں شعور عقل کی صورت میں ایک بہت بڑی نعمت عطا کی۔ وہی ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی۔ اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو پتہ نہیں ہم کس کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جاتے، اگر وہ ہماری اصلاح نہ کرواتا تو پتہ نہیں ہم کہاں کہاں مزید بگاڑ پیدا کرتے، اگر وہ ہم تک صحیح علم نہ پہنچاتا تو پتہ نہیں ہم کہاں کہاں کس کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کر رہے ہوتے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اپنی معرفت دی۔ آج کے دور میں قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، دین کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے اور عمل چاہے آپ زیادہ نہ بھی کر سکیں لیکن آپ کو اللہ کی پہچان ہے، کم از کم آپ کچھ حد تک تو اس کی عظمت سے واقف ہیں، تو آپ خوش نصیب انسان ہیں اس دنیا کے، واللہ چاہے آپ جہاں بھی رہتے ہیں۔ آپ کبھی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو اللہ کو نہیں جانتا؟ جو اللہ کو نہیں جانتا وہ کبھی اس چیز کی لذت کو نہیں پا سکتا کہ جب ایک انسان ہر طرف سے مایوس ہو کے، نا امید ہو کے کہتا ہے کہ میرا اللہ ہے، وہ ان الفاظ کی خوبصورتی کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ میرا اللہ مجھے سنبھال لے گا، وہ کبھی بھی ان الفاظ کے وزن کو محسوس نہیں کر سکتا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو الحمدللہ اگر آپ اس طرح کے جملے استعمال کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تھوڑا بہت ہی عمل کر رہے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ کلاس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب اللہ کی حمد کرتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں کو بھی لازماً ڈسکس کرتا ہے جو اللہ نے اس پر انعام کے طور پر کی ہیں، اس پر اپنا فضل کیا ہے۔ اللہ رحم کرے مسلمانوں پر۔ مسلمانوں میں بھی آج کل بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں کوئی سنجیدگی اختیار نہیں کرتے، اللہ کو نہیں جانتے۔ لفظ اللہ کو جاننا اور اس کی کیا ویلیو ہے انسان کی زندگی میں، انسان آہستہ آہستہ محسوس کرتا ہے، اپنی زندگی میں اس حقیقت کو پاتا ہے کہ اللہ میری زندگی میں کیا ہے، اللہ میرے لیے کیا ہے۔ کل کسی مسلمان لڑکی سے ہی بات کرنے کا اتفاق ہوا، وہ پتہ ہے کیسے بات کر رہی تھی؟ گاڈ کون ہے، گاڈ کیا کہتا ہے، آپ گاڈ کو کیسے لیتی ہیں، تو بتائیں مجھے گاڈ کون ہے۔ یعنی ایک بار بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ یا رب یا اللہ یا الہ، اور کیسے وہ بیچاری صرف گاڈ گاڈ، یعنی ایک عجیب طرح سے نام لے رہی ہے۔ یعنی ایسے لوگ اللہ معاف کرے یہ چیز بھی نہیں جان پاتے کہ اللہ کے نام میں سکون کیسا ہے۔ واللہ اگر آپ اللہ کو تھوڑا سا بھی جانتے ہیں اس کا شکر ادا کریں، آپ کی زندگی میں اللہ تو ہے الحمدللہ۔ اور جب ہم ان کو بتا رہے تھے تو وہ پھر اتنی حیرانگی سے کہتی ہیں اچھا
میں آپ کے پاس آیا کروں گی تو آپ مجھے اللہ کے بارے میں بتائیں، مجھے بتائیے گا آہستہ آہستہ کہ اللہ کون ہے، کون ہے رب۔ تو اگر آپ نے خود بھی اس نعمت کو پا لی، اس پر شکر ادا کریں اور اوروں کو جا کے اللہ کی معرفت دلائیں۔ واللہ مت بیٹھیں ادارے کے انتظار میں، کوئی جامعہ بنے میں اس میں جاؤں بیٹھوں پڑھاؤں، کوئی کلاس کی ارینجمنٹ ہو، اٹس اوکے۔ آپ کے سامنے انسان بیٹھا ہوا ہے شعور، جس کے پاس عقل ہے، اسے سمجھانا شروع کر دیں۔ تو بہرحال یہ آپ لوگوں پر ایک امانت بھی ہے کہ جو آپ لوگ یہاں سے سنیں وہ جا کر اوروں کو بتائیں اور ان کی زندگیوں میں بھی آسانی آئے۔ بہرحال ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورۃ الروم آیا 15 سے۔ کل کے سبق میں ہم نے قیامت کے دن کی حقیقت کو دیکھا تھا، کیسے اس دن ایک انسان دوسرے سے انجان ہو جائے گا، جان سے انجان تک کا سفر ہے، دنیا سے آخرت تک کا سفر۔ دنیا میں جو جان ہے، آخرت میں آپ ان سے انجان ہو جائیں گے اور وہ آپ سے انجان ہو جائیں گے۔ یتفرقون، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ذرا کوشش کی ہوگی یہ بات سوچنے کی کہ آپ کس قسم کے گروہ میں آتے ہیں، کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے کرتوت کیسے ہیں، آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس لشکر میں شامل ہونے جا رہے ہیں جو غلط ہے، اور جن لوگوں کے دماغوں میں زیادہ تر یہ مغربی کلچر کا بھوت سوار ہے وہ لازماً غور و فکر کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس مغربی کلچر نے آپ کو اندھا کیا ہوا ہوگا۔ بہرحال آج ہم پڑھیں گے آیا 15 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ ڈرانے کے بعد برے لوگوں کا برے اعمال کی وجہ سے برا انجام بتانے کے بعد، قیامت کی حقیقت کو واضح کرنے کے بعد، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، مثلا کلاس میں 10 اسٹوڈنٹس ہیں اور 2 کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا ہے اور جو 8 اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بہت زیادہ خراب ہوا ہے۔ جب 8 کو مار پڑتے دیکھیں گے تو 2 کا بھی دل دہل جائے گا، تو پھر استاد ان کو تسلی دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے کہ آپ نارمل رہیں، آپ کامیاب ہیں۔ یا اگر ایک کے پیپر پہلے ہو چکے اور ان کا برا رزلٹ آیا اور ان کا برا انجام ہو رہا ہے، سزا مل رہی ہے، تو جو ان سے بعد میں آنے والی کلاس ہے اس کو بطور مثال کہا جاتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ اگر ایسے ایسے کاموں سے تیاری کریں گے تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو ایسی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اسی طرح جب انسان قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھتا ہے تو اس کے دل کچھ ٹائم کے لیے ضرور دہل سا جاتا ہے، دہشت سی آتی ہے اس کے اوپر، اس کو ڈر سا لگنے لگتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو تسلی دینے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈونٹ وری، اگر یہ کام کرو گے تو میں تمہیں کامیاب کر دوں گا اور تمہیں ایسی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اب یہ ہے کیا؟ آپ بہت بار اس کو پڑھ چکے ہیں، بہت بار آپ اس کو سن چکے ہیں، بہت بار اس آیت کو آپ دہرا چکے ہیں، لیکن آپ کا رب پھر آپ کو یہ سنوا رہا ہے، کیونکہ یہ ایسا ریمائنڈر ہے جو آپ کو اکثر چاہیے ہوتا ہے۔ کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں؟ جو ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے تو وہ جنت میں خوش ہو کر داخل کر دیے جائیں گے، یعنی انہیں جنت میں اکرام اور انعام سے نوازا جائے گا کہ وہ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ دیکھیں، انسان کو اچھے کام کرتے ہوئے بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب وہ ان کا رزلٹ دیکھتے اور اچھا دیکھتے تو پھر اس کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے پوری رات جاگ کے پڑھائی کی، اگلے دن آپ کا جب پیپر ہوا، رزلٹ آیا تو پتا چلا آپ کے پورے مارکس ہیں، تو آپ کو اتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ بھول جائیں گے میں پوری رات نہیں سوئی، اور آپ خوشی خوشی اس کو سیلیبریٹ کریں گے۔
بالکل ایسے انسان دنیا سے جتنا مرضی تھکا ہارا جائے، اگر اس نے اللہ کو راضی کر لیا اور امتحان کی صحیح سے تیاری کی، کامیاب ہو گیا، تو وہ بھول جائے گا کہ اس نے کون کون سی تھکاوٹیں برداشت کی، اور وہ بالکل خوش ہو جائے گا۔ کام مشکل ہے، آمنو، ایمان لے کر کے آنا۔ ایمان کی بہت زیادہ بات نہیں ویسے سنتے آپ قرآن میں، ایک بار ہو گیا، دو بار ہو گیا، بار بار اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں ریمائنڈر دلاتے ہیں ایمان کی؟ کیونکہ ایمان کے بنا ہر کام بیکار ہے، کسی کام کے بدلے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا اگر آپ کے دل میں ایمان نہ ہوا تو۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا۔ پیسہ خرچ کر رہے ہو، چیریٹی کا کام کر رہے ہو، لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنا رہے ہو کہ وہاں پہ بے سہارا یتیم لوگ رہ سکیں، لوگوں کے لیے ہاسپٹل بنوا رہے ہو، لوگوں کے لیے اسکول، ادارے، انسٹیٹیوٹ میں پیسے ڈال رہے ہو، لیکن اگر تم اس نیت سے ڈالو گے، اس ایمان کے ساتھ کہ کوئی ہستی مجھ سے بڑی ہے، عظیم ہے، اور میں اس کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، تب یہ کام قابل قبول ہے، ادروائز ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ایمان بڑا ضروری ہے۔ ایمان اصل میں دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان ہوتا ہے انسان کے دل میں، اور پھر جو وعامل الصالحات ہیں یہ اس کے اعضاء میں نظر آتے ہیں ہمیں۔ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، وہ ان کی روحیں نہیں ہیں، ان کے اندر ایمان والی روح ان کے اندر ختم ہو چکی ہے، وہ چلتے پھرتے مسلمانوں کے بچے ہوئے ڈانچے ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ منہ سے کلمہ پڑھ لیا اور پتہ ہی نہیں خوشی میں کیا کرنا ہے، غم میں کیا کرنا ہے، اللہ کو کیسے پکارنا ہے، اللہ کون ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اچھا، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ہمارے ہاں ایمان کا کنسپٹ بڑا خراب ہے، یعنی لوگوں کو ایمان کی صحیح ڈیفینیشن ہی نہیں پتا۔ کل کوئی ہمیں بتا رہا ہے کہ ایمان، اور ایمان یہ ہے یعنی آپ صرف اللہ تعالیٰ سے نا جو چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں، وش کر سکتے ہیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، بس۔ یعنی آپ کا اللہ کے ساتھ اور معاذ اللہ گاڈ کا جو ہے نا وہ یہی کردار ہے دنیا میں کہ بس وہ لوگوں کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ اکبر الاکبر، اٹس مین کہ آپ کو ایمان کا الف بھی نہیں پتا۔ ایمان ہے دل کی کیفیت کا نام، دل کی وہ کیفیت جو نظر نہیں آتی، اور جو اس کے اندر ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ پھر بھی اس کو مانتے ہیں، بنا دیکھے، بنا سنے، بنا محسوس کیے آپ یہ مانے، ہاں وہ رب ہے، ہاں وہ سارا کچھ جانتا ہے، ہاں مجھے نہیں پتا اور وہ میرے بارے میں زیادہ درست فیصلہ کر رہا ہے۔ اس وقت آپ عجیب سی حالت میں ہیں، کوئی بیمار ہوگا، کوئی حالات سے پریشان ہوگا، کوئی غریبی سے تنگ ہوگا، لیکن ایمان کیا کہتا ہے؟ یہی بہتر ہے۔ دماغ اور انسان اگر اپنی عقل سے کام لینا چاہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اٹھو چلو کہیں اور چلتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ معاذ اللہ وہ رب بھی ہے اور مجھے دے بھی نہیں رہا، وہ دیتا کیوں نہیں ہے مجھے؟ اگر وہ علی کل شیء قدیر ہے تو اس کے ہوتے ہوئے بھی مجھے اتنی زیادہ مشکلیں کیوں ہیں معاذ اللہ؟ کبھی نہ کبھی دماغ ایسے الٹے پلٹے سوال لے کے آتا ہے نا، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ آپ کو پھر بھی ماننا پڑے گا یہی کیفیت میرے لیے ابھی بہتر ہے۔ میں مانتی ہوں وہ نظر نہیں آتا، میں مانتی ہوں ابھی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی میرے آس پاس نہیں، پھر بھی آپ یقین رکھیں کہ کوئی ہستی ہے جو مسلسل آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں باؤنڈ کیا جا رہا ہے، باندھا جا رہا ہے، لیکن یہ کسی کو باؤنڈ کرنا نہیں ہے،
اس نے آپ کو بنایا جبکہ آپ کچھ نہیں تھے. تو اتنا تو وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ اس کی بنائی زمین پر اس کے دیے ہوئے جسم کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اس کی مرضی کے مطابق رہیں. آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. حتیٰ کہ آپ ایک انسان ہیں، کیا آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہاں بولیں آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ بولیں میرے رولز چلیں. بھائی سارا سامان ان کا، زمین ان کی، وہ اینٹیں پتھر سارا کچھ ان کا جو انہوں نے اوپر لگایا، سارا خرچہ ان کا، سٹاف ان کا، اور آپ کی بات آپ کی مانی جائے. آپ وہاں پر بے بس ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو سارا کچھ وہ کرنا پڑے گا جو وہ کہہ رہے ہیں. پھر آپ کا ایسی انتظامیہ کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا سارا انتظام کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، ارد گرد اس کے فرشتے ہیں، ہر طرف اس کی مخلوقات ہیں. آپ یہاں آ کر یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ بھائی مجھے کوئی ویلیو دی جائے یا میرے اصول مانے جائیں یا میرے مطابق چلا جائے. ہم نے سورۃ العنکبوت میں بھی یہ بات کی تھی. جب آپ اللہ پر ایمان لے آئے تو آپ سوالات نہیں اٹھا سکتے. کبھی کبھی ایسے حالات ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسا غم تو زندگی میں ہو جس کی دوا صرف اللہ کے پاس سے ملے، تاکہ بندہ اللہ کو نہ بھولے. اللہ یاد رہے ہمیں. کوئی نہ کوئی ایسا غم زندگی میں ہونا چاہیے جو سیدھا اللہ تک لے جائے. یہ ہے ایمان کے اندر پازیٹیو سوچنا. اور نیگیٹو کیا ہے؟ نکلو بھائی یہاں سے، بھاگو معاذ اللہ، یہاں تو کچھ نہیں مل رہا. جب سے اسلام لے کے آئے ہمیں تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے انبیاء تک کو شہید کیا گیا ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. سورہ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی، سٹارٹنگ میں، پہلے پارے میں قرآن مجید میں، کہ تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے. اٹس مین کہ انبیاء کے ساتھ بھی اتنا زیادہ ان کو آزمایا گیا. ایمان ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن جب یہ نظر آتی ہے تو پھر کسی سے کچھ چھپا نہیں رہ سکتا، پھر یہ ہر جگہ پر واضح ہو جاتی ہے. ایمان کی ویسے تو کوئی شکل نہیں ہے نا. آپ کے جسم کی ایک شکل ہے، ایک ساخت ہے، باقی مخلوقات کی ہے، لیکن یہ دل کا جذبہ ہے. اس کی کوئی خاص شکل نہیں، لیکن یہ نظر آتا ہے. پھر بھی نظر آئے گا آپ کے عمل میں، آپ کے رویے میں، آپ کی باتوں میں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کہنا چاہے کہ میں ایمان نہیں لاتا، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ خود ہی سوچ لیں. کوئی آپشن ہے آپ کے پاس؟ کوئی آپشن نہیں. اور اللہ کو ماننے کے علاوہ کوئی حل نہیں کسی کے پاس. اور دیکھیں، اگر آپ کے دماغ میں یہ سوال آتا نا کہ میں اللہ کو کیوں مانوں، اگر مجھے منوانا ہی تھا تو دیکھ کے معاذ اللہ کرتے، مجھے بتایا کیوں نہیں ہے، میرے سامنے کیوں نہیں آیا، خدا نخواستہ اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں انسان کے ذہن میں. تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ یعنی انسان کے دماغ میں اگر یہ والا سوال آ جائے کہ مجھے دکھایا کیوں نہیں، تو بھائی آپ کو عقل بھی تو دی ہے. پھر امتحان ہی نہیں بچتا اگر رب آپ کے سامنے آ جائے تو معاذ اللہ. یہ جو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے نا، یہ اس تمام تر امتحان کی بنیاد ہے. اسی کی بنا پر ہمارا امتحان شروع ہوا ہے. باقی مخلوقات کا امتحان نہیں ہے. میرا اور آپ کا کیوں ہے؟ اس عقل کی وجہ سے. جب میں اس بات کو پڑھ رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں عقل کتنی کو وسیع چیز ہے، یہ بھی نظر نہیں آتی، لیکن ہے نا. ایسے اللہ کا بھی وجود ہے. ایک انسان مانتا ہے کہ بھائی میرے اندر عقل ہے، ہم کہیں دکھائیں، وہ کہتا نہیں دکھا سکتا، لیکن ہے نا. تو رب بھی ہے. آپ کی زندگی میں آپ کے ہاتھوں کا استعمال، پاؤں کا استعمال، جسم کا استعمال بالکل بیکار ہے اگر یہ عقل نہ ہو.
حتیٰ کہ آپ کا دماغ بھی بیکار ہے، کسی کام کا نہیں اگر اس میں عقل نہ ہو. اور ہے نا یہ آپ کے جسم کا جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس سب کا انحصار آپ کی عقل پہ ہے، تبھی تو آپ انسان بن رہے ہیں. نظر نہ آنے والی چیز آپ دیکھیں کیسے ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا وجود ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن سارا کچھ وہ کر رہا ہے. اگر آپ اسے نہیں مانتے باقی ہر عمل بیکار، ہر چیز بیکار. تو کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتراض مت اٹھائیں، اس معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کریں. جب ایمان لے آئے تو اب مجھے کوئی سوال نہیں کرنا. واللہ اگر اللہ مجھے اس کے بعد 10 اور جہانوں میں پیدا کر دے یا 10ویں بار مجھے بنا ڈالے، واللہ اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں کیوں اعتراض کروں؟ اور وہ بھی ان باتوں پر جن پر اعتراض تو بالکل بنتا ہی نہیں ہے. تو اپنے ایمان کی بہت زیادہ فکر کریں، اپنے ایمان پہ بہت زیادہ کام کریں. جب تک یہ ایمان والا اکاؤنٹ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ اوپن نہیں کروائیں گے، یہاں سے کچھ بھی عمل کرتے جائیں وہاں تک نہیں جائے گا. یہ وہی بات ہے کہ مجھے جانا ہو کسی ایک ملک میں اور میں کسی دوسرے ملک میں اپنا سارا پیسہ بیچتی جاؤں، پھر جب پہلے ملک میں جہاں مجھے جانا تھا وہاں جا کے بولوں میں نے تو یہاں اتنے پیسے بھیجے تھے، وہ کہ آپ نے تو یہاں نہیں بھیجے، آپ نے تو کہیں اور بھیج دیے. اگر ابھی آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو آپ اپنا سارا جو کمائی ہے نا وہ اسی دنیا کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں اور یہیں سے استعمال کر جائیں گے. بچ بھی گیا تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. پھر آخرت میں جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مجھے یہاں پہ کچھ مل کیوں نہیں رہا، مجھے کچھ ملنا چاہیے. کچھ نہیں ملے گا. تو ایمان بڑا ضروری ہے. اب دیکھیں ایمان پر استقامت سب سے زیادہ مشکل ہے، سب سے زیادہ مشکل ہے. آپ نے خود بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی. حتیٰ کہ دجال آئے گا یا جتنے بھی جو فتنے ہیں وہ کس چیز پہ اٹیک کریں گے؟ انسان کے ایمان پہ. تو اٹس مین یہ وہ قیمتی ہیرا ہے جسے چھپا کے اور اپنے پاس رکھ کے اپنے دل میں سجا کے اللہ کے پاس لے کے جانا ہے. اگر آپ کے دل میں ایمان کا موتی نہیں تو آخرت میں پھر شامت آ جائے گی. اب اس کے بعد صرف یہ بھی کافی نہیں کہ آپ ایمان لے آئیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک کام کریں. اور یہ بھی بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں ایک جگہ پہ اکاؤنٹ کھلوا دوں اور پھر اس میں 1 روپیہ بھی نہ بھجواؤں اور میں جا کے بعد میں ان سے کہوں ابھی مجھے بڑی ضرورت ہے نکال دیں، وہ کہیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں تو کچھ بھی نہیں. وہ مشکل میں میری مدد نہیں کر سکے گا. اسی طرح اگر آخرت میں آپ نے ایمان والا اکاؤنٹ کھلوا لیا اور عمل کر کر کے نہیں بھیجے تو یہ بالکل بیکار ہوگا. عمل بھی ضروری ہے. عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ کسی سے ڈرتے ہیں. آپ صرف کسی کو مانتے نہیں، آپ اس پہ پکا یقین رکھتے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کا حساب کتاب لے گا اور آخرت کو آپ سے پوچھا جائے گا، آپ اس دن کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. یہ چیز کتنا تعجب میں ڈالتی ہے، انسان پھر بھی نہیں سوچتا. ہر کچھ عرصے بعد خاندان میں سے کوئی قریبی رشتہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے. وہ جو ہمارے ساتھ مل کے ساری چیزوں کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، بعض اوقات ہم عمر ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے. پھر پتہ نہیں ہم کس مستی میں ہیں. ایمانت داری سے بتائیں، کیا آپ نے اپنی زندگی میں یہ چیز نوٹ کی ہے
جس پیسے کو کمانے کی آج آپ کو فکر ہے، جس حسن کو حاصل کرنے کی آج آپ کو فکر ہے، جس لو میرج کو کرنے کی آج آپ کے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی ہے، کیا آپ نے اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کو کوشش کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو اب قبر میں ہے؟ اس کا مال اس کے کام آیا، اس کا حسن اسے بچا سکا، اس کی جوانی، اس کی صحت، اس کا علم، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا عہدہ، اس کا نسب، کیا اسے بچا پایا؟ نہیں بچا پایا نا۔ پھر آپ وہ چیزیں کیوں حاصل کرنے میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں جس کا آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ کما شما کے بھی گئے ہیں ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملا اس میں سے؟ یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ خود ہی سوچ لیجئے پھر کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے ایسا؟ جب پتہ ہے کہ اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں، پھر اس کو اتنی ویلیو کیوں دی جا رہی ہے، اس کو اتنا وقت کیوں دیا جا رہا ہے؟ اٹس مین کہ ایمان میں بھی کمی ہے، ایمان ابھی درست نہیں ہوا۔ اگر کسی کو پکا یقین ہو جائے نا کہ اب اس نے نہیں بچنا، کبھی آپ اس کی زندگی دیکھیں، وہ ہر لحاظ سے آپ کو بدلا ہوا نظر آئے گا، اس کے اندر خواہشات اتنی زیادہ نہیں ہوں گی۔ لیکن ہم نہ اپنے ایمان کی فکر، نہ کسی اور چیز کی فکر ہے تو بس دنیا کے مادی وسائل کی اور ان کو حاصل کرنے کی، ان کو پانے کی طرف بس۔ جنت آسان نہیں ہے۔ دیکھیں، آج ہی ہم یہ بات سوچ رہے تھے بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بڑی خوبصورت بنائی ہے نا کافروں کے لیے۔ اللہ نے جنت پتہ نہیں کیسی بنائی ہوگی، واللہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں اس نے اس میں ایسا کیا خاص رکھا ہے۔ پھر اوپر سے اللہ کا دیدار ہونا، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی شخص کو کرا دے گا؟ جب آپ کسی کو اپنے ہاتھ جاب دیتے ہیں، اپنے گھر میں کوئی کام دیتے ہیں، تو آپ اپنے انسٹیٹیوٹ میں، اپنے ادارے میں کوئی کام دیتے ہیں، آپ ایسے دے دیتے ہیں؟ آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، جو آپ کو اس کا اہل لگتا ہے پھر آپ اسے کرتے ہیں، جو نہیں اس کا اہل ہوتا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی ٹریننگ کرتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں اس جگہ پہ لانے کی۔ اللہ نے بھی جنت ایسی بنائی ہے کہ ہم اسے امیجن نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر کسی کو جنت میں داخل نہیں کر دے گا۔ اس کے لیے بھی یہ جو دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے، ہماری ٹریننگ چل رہی ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ایسی مل جائے۔ بڑا مشکل ہے اس ہستی کا دیدار کرنا جس کی ایک ذرا سی تجلی سے کیا ہوا تھا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ یہ بات کس کو نہیں پتا؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ پہاڑ سے بھی کمزور ہیں تو آپ ایسے ہی اللہ کا دیدار کر لیں گے؟ اس کے لیے آپ کو اسی رب کی مدد چاہیے، اور اگر آپ اس کی مدد لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی رحمت چاہیے، اور اگر آپ اس کی رحمت کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو وہ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا میں کہوں کہ میں اپنی مرضی کروں اور اللہ مجھے اپنی رحمت دے دے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں امتحان ہے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کو پیدا کر کر کے یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنا دیدار کرواؤں، دیکھو میں رب کتنا عظیم ہوں، معاذ اللہ۔ اس کا ہر کام اصولوں پر مبنی ہے، اسی لیے اس نے بڑی حکمت کے ساتھ اپنی مخلوق کو پیدا کر کے دیکھا کہ کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے، بنا دیکھے اس سے محبت کرتا ہے، بنا دیکھے اس کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، سجدوں میں روتا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں بڑی پیاری پیاری چیزیں دی۔ صحیح بات ہے، آپ کو اپنی نیند بڑی پیاری ہے، کھانا پینا، اپنی مصروفیت، حتیٰ کہ مرد ہے تو ان کے لیے عورتیں، ان کے لیے چار عورتیں بھی تھوڑی ہیں، صحیح بات ہے، ان کو عورتیں بڑی پسند ہیں،
اور اسی طرح خواتین ہیں، ان کی اپنی بہت زیادہ مشغولیت ہے اور ان کا اپنا انٹرسٹ ہے الگ الگ چیزوں میں، بعض اوقات کوکنگ میں، اور کئی لوگوں کو جنون کی حد تک ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے، خاص طور سے عورتوں کو میک اپ کرنے کا، کوکنگ کا، اور اپنا منہ صاف کرنے کا، یعنی وہ میک اپ کرنے کا اور باقی سب چیزوں کا بڑا شوق ہوتا ہے ان کو. تو اللہ نے یہ پیاری پیاری چیزیں دیں، یہ دے کے ساتھ پابندیاں بھی دیں. اب دیکھتا ہوں کون ہے جو بنا دیکھے ان پابندیوں کا خیال رکھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میری یاد میں آنسو بہاتا ہے، مجھ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، میرے لیے تڑپتا ہے، اپنی ہر خواہش کو میرے لیے قربان کر دیتا ہے. تب جا کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چنے گا، اپنی رحمت سے ان کو اتنی طاقت دے دے گا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ سکیں. اللہ خیر اور عافیت کے ساتھ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے، آمین. تو یہ پورا ایک پروسیس چل رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آخرت میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. بہت تھکنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، عمل کرنے پڑتے ہیں، دل نہ چاہتے ہوئے نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں. بعض اوقات آپ کو کبھی کبھار کوئی سوال بھی کرتا ہے نا کہ ان دنوں نماز میں دل نہیں لگ رہا، اٹس اوکے، کبھی کبھار خوشی سے، کبھی کبھار نہ خوشی سے کرو. جس نے بنا دیکھے اللہ کو پانے کی کوشش کی اور ظاہری دنیا کی خوبصورتی بھی اسے اللہ سے دور نہیں کر پائی، اللہ سے غافل نہیں کر پائی، تو ایسا ہی شخص ہوگا جس کو اللہ تعالی اپنے دیدار کے لیے چنے گا. اور یہ چیز آپ کو کتنے، آپ سے زیادہ کس کو اچھے سے پتا ہوگی کہ ہم کس کو چنتے ہیں اپنے لیے خود سے ملنے کے لیے. کیا ہر انسان ہر کسی سے ملتا ہے؟ جو جتنا زیادہ خاص ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ خاص لوگوں سے ملتا ہے، یا ان کو خاص کر کے پھر ان سے ملتا ہے، ایسے کسی سے نہیں مل لیتا. اور خاص طور سے جن لوگوں کا مقام بہت زیادہ ہو وہ زیادہ تر مخلص لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، کیونکہ جو ذرا جس کا پلہ بھاری ہو اس کے ساتھ تو ہر بندہ چلنے کو تیار ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہم سے چھپا کے رکھا غیب میں، اور ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوا، یعنی جیسے میں اور آپ آپس میں ہم مل سکتے ہیں اسی حکمت کے تحت. اب یہ آپ کا امتحان ہے، آپ کو عمل صالح کرنے ہیں، اس رب کو راضی کرنا ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کر آپ خوش ہو کر جنت میں داخل کیے جائیں گے. اچھا، آیت کے حصے کو پڑھتے ہوئے مجھے بڑا تعجب ہو رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی جنت کو دار السلام کہتے، کبھی ہمیشگی والا گھر کہتے، دار الخلد، اور کبھی کسی اور طرح سے قیامت کے دن کا اور جنت کا تذکرہ کرتے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے خوشی کا، یحبرون. اٹس مین کہ اس دنیا میں اپنی حقیقی خوشی ڈھونڈنا آج سے بند کر دو. اس دنیا میں حقیقی خوشی کا خواب ہی نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اصل جو خوشی ہے وہ انسان کو آخرت میں ملے گی. اچھا، بعض اوقات انسان بہت زیادہ پینک کر جاتا ہے. کیسے؟ میری زندگی میں بہت غم ہے، کوئی میرے ساتھ نہیں رہتا. بعض اوقات ہم خود کو بڑا اکیلا تنہا محسوس کرتے ہیں، اور ایسا ہے. بعض اوقات شوہر بھی ہوتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار آپ اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی آپ ایک عجیب سی اپنے اندر خلا کو محسوس کرتے ہیں. تو یہ اس دنیا میں پر ہوگا ہی نہیں. اگر دنیا میں یہ پر ہو جاتا تو سارے سیر ہو جاتے، پھر کوئی جنت کی خواہش کاہے کو کرتا، سارا کچھ تو یہی مل جاتا. تو یہ جو اصل خوشی ہے اور جس میں انسان کو کوئی غم پچھتاوا نہیں ہوگا، یحبرون، یعنی ایسی خوشی کہ انسان اس کے بعد کبھی غم میں مبتلا نہیں ہوگا، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ وہ خوشی اس سے چھن جائے یا کم ہو جائے.
بے بہا خوشی دے گا اللہ تعالیٰ اسے. لیکن آخرت میں اللہ نے دنیا میں اس کا وعدہ نہیں کیا. اور آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں نا ہمیں صحیح طور پہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے. ورنہ جو شخص اپنے رب کے وعدوں کے بارے میں نہیں جانتا اور کیا کیا اس نے دنیا میں آنے کا ایک امتحان رکھا ہے، کیا کرائٹیریا رکھا ہے آپ کو پاس کرنے کا، آزمانے کا، ہر چیز کا، پھر آپ بڑی آسانی سے بھٹک جائیں گے، بدگمان ہو جائیں گے. آپ کہیں گے ہاں میرے ساتھ تو کبھی اچھا ہوا ہی نہیں. اس لیے صحیح علم حاصل کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو لے کے، مکمل انفارمیشن حاصل کریں. میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، کتنا دے گا مجھے دنیا میں. اور جب آپ یہ چیز سمجھ لیں گے نا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کیا کیا دینے کا اور کتنا دینے کا وعدہ کیا ہے، آپ کی زندگی سے ہر غم چلا جائے گا. یہ زیادہ ٹینشنیں ہیں اس وجہ سے. لیکن بہرحال ایک خوشی جو آپ کا انتظار کر رہی ہے وہ آپ کو تب ملے گی، اور وہ حقیقی خوشی ہے جب آپ اپنے رب کو راضی کر لیں گے. پھر آپ کا رب آپ کو اس خوشی سے نواز دے گا. کیا آپ وہ خوشی پانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ وہ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اسے محسوس کرنا چاہتے ہیں؟ پھر ایمان لائیے ایسا کہ جس میں نہ کوئی گستاخی ہو اور نہ کوئی زیادہ سوالات، کیونکہ آپ کو قطعاً اس چیز کا حق نہیں کہ معاذ اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے انٹرویو لینا شروع کر دیں. معاذ اللہ معاذ اللہ، مجھے یہ بھی بتائیں، مجھے یہ بھی بتائیں، مجھے اس کا بھی جواب چاہیے، مجھے اس کا بھی جواب چاہیے. اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے. اس چیز سے آپ کو باز رہنا ہوگا. اور اس کے بعد عمل صالح کیجیے، عمل کیجیے، رکیے مت. تھوڑا ہوتا ہے تھوڑا کر لیں، زیادہ ہوتا ہے زیادہ کر لیں، بس رکے نا. اس کے بعد آگے اللہ تعالی کافروں کا بھی ذکر کرتے ہیں، ساتھ ہی کافروں کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کر دی ان کا کیا عمل ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اور جنہوں نے کفر کیا تھا، انکار کر دیا اللہ سبحانہ و تعالی کا، اللہ کی آیات کا، اس خوشی کو پانے کا، اس خوشی کو حاصل کرنے کا انکار کر دیا. جو اصل میں اللہ کا انکار کرتا ہے وہ صرف اللہ کا انکار نہیں کرتا، وہ پھر ہر طرح کی نعمت، فراوانی، آسانی، ان سب کا بھی انکار کر دیتا ہے. وہ پھر جنت کا بھی انکار کر دیتا ہے. نہیں چاہیے مجھے، کچھ بھی نہیں چاہیے، یہی کافی ہے میرے لیے. تو کافر مت بنے. اس کا کفر کر رہے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا جبکہ آپ کچھ نہ تھے. اسی کی دی ہوئی زبان سے اسی کا انکار کر رہے ہیں. کیا آپ کے دل نہیں پھٹتے؟ کیا آپ کو چین مل جاتا ہے؟ کیا آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی؟ آپ کے اندر احساس نہیں ہے آپ کیسا غلط کام کر رہے ہیں؟ کافروں سے تو کوئی گلہ نہیں، صحیح بات ہے. گلہ تو ان مسلمانوں سے ہے جو مسلمانوں کی کھال میں چھپ کے کافروں سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں. معاذ اللہ کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اسی کا ایمان خراب کرنے کے چکروں میں لگ جاتے ہیں. ایسا کفر مت کرو. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ذرہ برابر بھی نہیں. ذرہ برابر بھی بہت بڑا لفظ ہے، اسے اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تمہارا کچھ نہیں بچے گا. وَكَذَّبُوا، اور جنہوں نے جھٹلا دیا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو،
اللہ کہتا رہا عذاب سخت ہے عذاب سخت ہے، اور تم کہتے رہے اٹس اوکے اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی کیسے اٹھائے گا ہمیں، ہم تو ہڈیاں بن جائیں گے اور فلاں بن جائیں گے معاذ اللہ۔ اللہ کہتا رہا اس حکم پر عمل کرو، اور بعض مسلمان لوگ ہی کہتے رہے نا پردے کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، اصل تو انسان کا اخلاق ہے اور بس یہی ہونا چاہیے۔ اچھا مجھے پتہ نہیں، مجھے ایسے لوگوں سے بڑی الجھن ہوتی ہے، مجھے اپنی کئی فیلوز بھی ملتی ہیں نا، تو ہماری آپس میں اسی بات پہ بحث ہو جاتی ہے، اور واللہ اسی بحث اسی بات کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ چھوڑا کیا، انہوں نے چھوڑ دیا ہمیں۔ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ ہمیں فلسطین کا بھی ساتھ دینا چاہیے، ہمیں جہاد بھی کرنا چاہیے، اب یہ تھوڑی ہے کہ عورتیں ادب جدہ لباس پہن کے تو تلواریں پکڑ کے نکل جائیں کہ ہم جنگ کر رہی ہیں۔ ایسا حلیہ تو بناؤ پتا چلے کہ اللہ والے نکل رہے ہیں، جن کو مار رہے ہیں اور جو مار رہے ہیں دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں، تو پھر مار کیوں رہے ہیں؟ فرق تو ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ کی کوئی بھی کہی ہوئی بات معمولی لگتی ہے معاذ اللہ؟ لقمان حکیم نے کیا نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو، اللہ ان پہ رحم فرمائے؟ کہا تھا کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ جو گناہ کر رہے ہو وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہ دیکھنا جس کے حق میں کر رہے ہو، جس کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ کتنا بلند ہے، وہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا بڑا ہے، کس بڑے کی نافرمانی کر رہے ہو تم۔ ہمارے ہاں ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، اور بس لگے ہوئے ہیں دوا دوا ایسی چیزوں کو پیچھے کرنے اور یہ بتانے کہ نہیں نہیں ان چیزوں کی تو کوئی ویلیو نہیں، صرف شدت پسندی ہے۔ واللہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کے حکم کو ہم معمولی کیسے لے سکتے ہیں، کیسے؟ یہیں سے پھر انسان تکذیب سٹارٹ کر دیتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی سکپ کر دو، نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں، پردے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، غیبت سے بچنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور خیر ہے آپ محبت کر سکتے ہیں کیونکہ محبت اللہ دل میں ڈالتا ہے، تو وہ جو کوئی جا رہا تھا انجان شخص وہ کیسے اتنا عزیز بن گیا؟ کیونکہ اللہ نے محبت ڈالی معاذ اللہ۔ کیا اللہ نے حدود نہیں سکھائی؟ یہاں سے پھر یہ لوگ یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ غیر محرموں کے لیے رونا اور ان کے لیے ان کو مانگنا اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے زندگیاں تباہ کرنا، خودکشیاں کرنا معاذ اللہ سارا کچھ حلال ہو گیا۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ صحیح علم حاصل نہیں کرتے اور اللہ کے بارے میں صحیح معرفت حاصل نہیں کرتے، اللہ نے کیا کہا ہے وہ جاننے سے پہلے آپ اپنے دل کی آواز سننے لگ جاتے ہیں، تو دل پھر آپ کو کہتا ہے ہاتھ ہولا رکھو، ریلیکس رہو، خیر ہے، زیادہ عمل کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، تم یہ جانتے بوجھتے اس کا کتنا عذاب ہے، کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ دن میں کتنی آیات کو جھٹلاتے ہیں آپ؟ ذرا لکھیں اپنے پاس، 2 3 4 5 6 10 20، 24 گھنٹوں میں سے اگر آپ 8 گھنٹے بھی سو جائیں تو باقی بھی کافی ماشاءاللہ اچھے خاصے گھنٹے بچتے ہیں، 16 گھنٹے۔ ان 16 گھنٹوں میں آپ کتنی بار اللہ کے کس حکم کو جھٹلاتے ہیں؟ اور جب بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی بات ہو نا تو اس پر اعتراض کرنے میں یا کسی سے بحث میں جیتنے سے بہت بہت محتاط رہیں، کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہوں، کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں کہ جس سے بحث چل رہی ہے میں اس سے جیت جاؤں، مجھے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اسی طرح ولقاء الآخرہ، آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا، کہنے لگے کہ ہم تو کبھی اللہ کے پاس نہیں جائیں گے، اللہ تھوڑی ہم سے ملے گا معاذ اللہ، اللہ نہیں پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو کیا نہیں کر کے آئے، اتنی مخلوق ہوگی ہم بچ جائیں گے۔ ابھی اگر آپ میں سے کوئی مجھے صرف اپنا آئی ڈی کارڈ کا نمبر دے دے تو میں اس کی ساری انفارمیشن نکال سکتی ہوں، پہلے کہاں رہتا تھا اب کہاں رہتا ہے، ان دنوں کا ہے، اور آپ کے صرف ایک موبائل نمبر سے میں آپ کی لوکیشن بھی نکلوا سکتی ہوں کہ آپ ابھی کہاں پہ ہیں اور کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ تو
پھر کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خود کو، اللہ کو، یا اللہ کے سسٹم کو؟ کس کو دھوکہ میں رکھا ہوا ہے؟ یہ سوچنے ذرا آپ ایک معمولی سے انسان ہو کے اتنا کچھ کر بیٹھے، اور وہ رب العالمین عظیم ہو کر، بادشاہوں کا بادشاہ، عرش عظیم کا مالک، رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، گیلی مٹی کے نیچے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا بھی رب، سمندر کے اندر بسنے والی مخلوقات کا رب، اس دنیا میں جتنے بھی پتے موجود ہیں ان تمام پتوں کا رب، کیا آپ اسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا ڈیٹا نہیں نکلوا سکتا؟ وہ اس دن آپ اسے چھپ جائیں گے، معاذ اللہ آپ نظر نہیں آئیں گے اسے، خدا نخواستہ؟ کیسی دو نمبر والی آپ باتیں کرتے ہیں، دو نمبری والی بات کرتے ہیں۔ آپ کو خود بھی پتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو تسلی دیتے رہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی چلے جاؤ اللہ تمہیں نکال لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، تم سے سوال جواب کرے گا، حساب کتاب لے گا، تم سے پوچھے گا۔ آپ کا یہ کہنا کہ میں نہیں مانتی اللہ مجھ سے حساب لے گا، آپ کا آپ کے حساب سے جان نہیں چھڑوا دے گا، حساب تو آپ کو دینا پڑے گا۔ دیکھیں اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ کا ماننا یا نہ ماننا میٹر کرتا ہے، پھر آپ کیوں اتنے بڑے بن رہے ہیں اور آپ کیوں اتنی ایفیشنٹیاں مار رہے ہیں؟ میں نہیں مانتی، میں نہیں مانتی۔ بھائی آپ ہیں کون؟ آپ بتائیں آپ ہیں کون؟ کیا اوقات ہے آپ کی؟ جس زبان سے آپ بکواس کر رہے ہیں اگر وہ یہ زبان ہی آپ سے چھین لے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ تو میٹر کرتا ہی نہیں کہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں۔ مجھے تو ہنسی آتی ہے ایسے شخص پہ، اللہ معاف کرے، کہ بھائی تم کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ میں جو مرضی کروں اور میرے سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ بھائی میں تو نہیں مانتی، میں تو نہیں مانتی کہ ایسا دن کوئی آئے گا۔ تو بھائی آپ کا ماننا یا نہ ماننا کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ اگر اس کی بنائی ہوئی ایک مچھلی ہی سمندر سے نکل آئے تو آپ قبر میں پہنچے ہوں، اگر اسی کا پیدا کردہ پانی تھوڑا سا مقدار میں زیادہ ہو جائے تو آپ کو غرق کر دے، اگر اسی کی پیدا کی ہوئی آگ تھوڑی سی تیز ہو جائے تو آپ کے قابو سے نکل جائے، جلا کے راکھ کر دے، معاذ اللہ۔ اگر وہ یہ سانسیں لے لے تو آپ کہاں سے سانس لیں گے؟ یہ لوگوں سے تو نہیں ملتی۔ تو آپ کا ماننا یا نہ ماننا برابر ہے، یہ تو میٹر ہی نہیں کرتا۔ اللہ پہ تو اس کا کوئی فرق نہیں کہ بھائی کوئی اگر نہیں مان رہے زیادہ بندے تو پھر خدا نہ خواستہ کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل نہیں پڑے گا، آپ نہ مانیں، اٹس اوکے۔ جہنم منتظر ہے آپ کی، نہ مانے آپ۔ اور دیکھیں اگر آپ اللہ سے نہیں ملنا چاہتے ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسے لوگ اسی میں شامل نہ ہو جائیں جو جنت میں بھی چلے جائیں تو ان کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ کتنے بھی برے ہو نا، کتنے بھی گناہ گار ہو، امید رکھو کہ مجھے اللہ سے ملنا خیر سے۔ بہت ڈر لگتا ہے نا، گناہ بڑے کر لیں، استغفار کرو، توبہ کرو، لیکن یہ مت کہو کہ مجھے اللہ سے نہیں ملنا۔ خود کو یہ کہتے رہو، روزانہ اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دیا کریں تمہیں اللہ سے ملنا ہے، تمہیں اللہ سے ملنا ہے، اپنے آپ کو سناتے رہیں، انشاءاللہ بہت زیادہ اس کا آپ اچھا ریزلٹ دیکھیں گے اپنے نفس میں۔ دعا کریں کہ یا رب مجھے آپ سے ملنے کی چاہ پیدا ہو، کیوں نہیں ملنا اللہ سے؟ اتنا زیادہ سفر کر کے، اتنے رستے طے کر کے، آخر میں اگر رب سے نہ ملے تو پھر کیا فائدہ زندگی کا؟ اسی کے دیدار کے لیے تو سارا کچھ سہ رہے ہیں۔ تو لازماً دعا بھی کریں، انتظار بھی کریں، اور انکار کسی صورت نہ کریں۔ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے، یعنی ہمیشہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑے گا اور انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔
اور پھر کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، نہ گھر والے، نہ باہر والے، نہ جاننے والے، نہ کوئی اور آئے گا۔ بہت سے وکیل بھی یہاں سے وہاں جائیں گے، بہت سے جج یہاں سے وہاں جائیں گے جو کبھی کوئی مقدمہ نہیں ہارے تھے، آخرت میں جا کے سب کی بولتی بند ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ جب ہمیں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، بتاتی کچھ تھی، کرتی کچھ تھی، کہتی کچھ تھی، کرتی کچھ تھی، دل میں کچھ تھا، زبان میں کچھ تھا، انکار کیوں کرتی تھی ان آیات کا جنہیں سن لیتی تھی یا پڑھا لیتی تھی، جنہیں تمہاری آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، دل نے سمجھ لیا اور عقل نے اس کو مان لیا، پھر کیوں اس کا انکار کیا؟ پھر وہ کیوں تمہارے عمل میں، تمہارے ہاتھ پاؤں میں نظر نہیں آیا؟ تمہارے ہاتھ پاؤں کیوں اس کے خلاف گئے؟ اس سے پہلے کہ سب کو وہاں پر حاضر کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، نہ کفر کریں، نہ تکذیب کریں اور نہ ملاقات سے منہ موڑیں، بس تیاری کریں۔ بھاگنے میں حل نہیں ہے، بھاگنا اس چیز کا حل نہیں ہے، بس تیاری اپنی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خیر اور عافیت کے ساتھ دیدار ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں، آپ سے دور ہو جائیں، کسی اور طرف جانے لگیں۔ یا اللہ خیر اور عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح کروا دینا۔ بے شک آپ ہی رب ہیں، آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ ہی سنبھال سکتے ہیں۔ یا رب اس کے بعد آپ ہمیں جہاں بھی رکھیں، بس اس حال میں رکھیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں خیر کے ساتھ۔ یا رب ہم نہیں چاہتے کہ جیسے ابلیس آسمانوں تک گیا اور وہاں سے دھتکار کر واپس بھیج دیا گیا، یا رب ہم نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جا کر یا کسی اور جہان میں جا کر واپس دھتکارے جائیں۔ یا رب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ ایسی اپنی رحمت میں لے لیں کہ ہم کبھی آپ کی نافرمانی نہ کریں خیر کے ساتھ کسی بھی جگہ پر۔ یا رب آپ ہی ہیں جو امن دے سکتے ہیں، واللہ آپ ہمیں امن دے دیجئے کہ ہم جنت میں چلے جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں خیر کے ساتھ، ہم کبھی آپ کی نافرمانی نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ ہم سے ناراض ہو جائیں، یا کوئی ایسا کام کہ جس سے ہم جنت سے نکال دیے جائیں خیر اور عافیت کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔